السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور الانوار کا درس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے سبق میں یہ بتایا گیا کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور نظم سے مراد ہے لفظ، یعنی جو الفاظ ہیں اور جو معنی ہے دونوں کا مجموعہ قرآن ہے۔ نہ تو صرف لفظ قرآن ہے اور نہ صرف معنی قرآن ہے، بلکہ دونوں کا مجموعہ یہ قرآن ہے۔ اتنا آپ پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں یہ کہتے ہیں کہ جب نظم سے مراد لفظ ہے تو لفظ ہی کا لفظ بولنا چاہیے تھا، بجائے لفظ بولنے کے نظم کا اطلاق کیوں کیا؟ یعنی یوں کہنا چاہیے تھا کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، کیونکہ نظم سے مراد لفظ ہی ہے۔ تو لفظ نہ بول کر نظم کا لفظ بولا گیا، ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اس کی وجہ شارح نے، صاحب نور الانوار نے یہ بتائی کہ نظم کا لغوی معنی ہوتا ہے موتیوں کو پرونا، موتیوں کو جمع کرنا۔ ایک لڑی ہے، لڑی کے اندر موتی پروئے جائیں، اس کو بولتے ہیں نظم۔ تو یہ اچھا معنی ہے۔ اور لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا، تو نظم کے بنسبت یہ معنی برا ہے۔ تو چونکہ قرآن پاک کے الفاظ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس لیے ایسا لفظ بولا جائے جس کا معنی زیادہ اچھا، لغوی معنی بھی جس کا اچھا ہے۔ اس لیے یہاں پر نظم کا لفظ بولا گیا، لفظ کا نہیں بولا گیا۔ وَإِنَّمَا أُطْلِقَ النَّظْمُ مَكَانَ اللَّفْظِ رِعَایَةً لِلْأَدَبِ، نظم کا اطلاق کیا گیا لفظ کی جگہ پر ادب کی رعایت میں، یعنی ادب کی وجہ سے لفظ کا لفظ نہ بول کر نظم کا لفظ بولا گیا۔ لِأَنَّ النَّظْمَ فِي اللُّغَةِ جَمْعُ اللُّؤْلُؤِ فِي السِّلْكِ، اس لیے کہ لغت میں نظم کا معنی ہے لڑی میں موتیوں کو جمع کرنا، موتیوں کو پرونا۔ وَاللَّفْظُ هُوَ الرَّمْيُ، اور لفظ کا معنی پھینکنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ النَّظْمُ يُطْلَقُ فِي الْعُرْفِ عَلَى الشِّعْرِ أَيْضًا، یعنی نظم کا لغوی معنی ہے لڑی میں موتی پرونا، اگرچہ عرف میں نظم کا اطلاق شعر پر بھی ہوتا ہے۔ تو شعر پر جو نظم کا اطلاق ہوتا ہے وہ بھی اسی مناسبت سے ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کو ایک دم مناسب جگہ پر چن چن کے رکھا جاتا ہے، جس طریقے سے موتیوں کو مناسب جگہ پر پرویا جاتا ہے۔ تو نظم کا اطلاق عرف میں اگرچہ شعر پر بھی ہوتا ہے، مگر لغت میں اس کا معنی کیا ہے؟ لڑی میں موتی پرونا۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِي وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِي۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کلام لفظی اور ایک ہوتا ہے کلام نفسی۔ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پاک، یہاں بھی ایک ہے کلام نفسی اور ایک ہے کلام لفظی۔ کلام نفسی کا مطلب اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کلام جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور کلام لفظی کا مطلب وہ الفاظ
جو کلام نفسی پر دلالت کرتے ہیں، جو الفاظ اپنی زبان سے آیات کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ان کے نقوش ہم بناتے ہیں، لکھتے ہیں، کانوں سے سماعت کرتے ہیں، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ سب یہ کلام لفظی ہیں۔ اور جو ایک خاص صفت کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے، وہ کلام نفسی ہے۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، تو نظم سے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، اور لفظ معنی جو ہے اس سے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف۔ تو قرآن نام ہے کلام لفظی کا بھی، جو الفاظ ہم پڑھتے سنتے ہیں، اور کلام نفسی کا بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ تو جو کلام لفظی ہے یہ ہے حادث، اور کلام نفسی جو ہے وہ قدیم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اسی طریقے سے صفت کلام جو اس کی صفت ہے وہ بھی قدیم ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ النَّظْمَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكَلَامِ اللَّفْظِي وَالْمَعْنَى إِلَى الْكَلَامِ النَّفْسِي، اور یہ جان لینا چاہیے کہ نظم سے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، اور معنی سے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف۔ وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ تَرْجَمَةُ النَّظْمِ حَادِثٌ كَالنَّظْمِ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ قِصَّةِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَغَرَقِهِ مَثَلًا، وَكُلُّ ذَلِكَ حَادِثٌ ثُمَّ هُوَ دَالٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَهْيِهِ وَحُكْمِهِ وَخَبَرِهِ وَهُوَ قَدِيمٌ بِلَا رَيْبٍ عِنْدَنَا فَتَنَبَّهْ لَهُ۔ ایک چیز پر اور تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں کہ نظم سے اشارہ ہے کلام لفظی کی طرف، اور معنی سے اشارہ ہے کلام نفسی کی طرف۔ لفظ معنی جو ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کلام لفظی ہے اس کا ترجمہ، وہ کلام لفظی کا معنی ہوا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا ذکر ہے، تو جن آیتوں میں ذکر ہے ان آیتوں کے ذریعے اس قصے کو سمجھنا، ان آیتوں کا اس قصے پر دلالت کرنا۔ تو جو آیتیں ہیں وہ کلام لفظی ہوا، آیتوں کے جو الفاظ ہیں، اور جو یہ مفہوم سمجھا جا رہا ہے یہ اس کا ترجمہ ہوا، یہ معنی ہوا۔ اسی طریقے سے فرعون کے ڈوبنے کا ذکر ہے، تو جو آیتیں اس پر دلالت کرتی ہیں وہ کلام لفظی ہوا، اور جو فرعون کا ڈوبنا وغیرہ سمجھا جاتا ہے وہ اس کا معنی ہوا، اس کا ترجمہ ہوا۔ تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ کلام لفظی یعنی نظم اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے، یہاں معنی سے مراد کلام لفظی کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ معنی سے مراد اللہ کی صفت کلام ہے جو اسی کی ذات کے ساتھ ہے، اس کی ذات کی صفت ہے۔ رہا یہ کہ کلام لفظی کا جو ترجمہ ہے دوسری زبانوں میں ہم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ ویسے ہی حادث ہے جیسے کلام لفظی حادث ہے۔ کلام لفظی حادث ہے، جو الفاظ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، آیتوں کے الفاظ، یہ حادث ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، یہ حادث ہے۔ اس کا دو ترجمہ ہے، جس واقعے پر، جس حکایت پر ان آیتوں کی دلالت ہو رہی ہے، جو ترجمہ سمجھا جا رہا ہے وہ بھی حادث ہے۔ جس طریقے سے کلام لفظی حادث، اسی طریقے سے اس کا ترجمہ، اس کا معنی بھی حادث۔ ہاں، جو معنی قدیم ہے وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے کلام، ہاں، جس سے اللہ کا آمر ہونا، امر کرنے والا، اور ناہی منع کرنے والا، ہاں، مخبر خبر دینے والا ہونا سمجھا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا آمر و ناہی ہونا، مخبر ہونا، یہ جو ہے
قدیم ہے۔ دیکھیے وَلَكِنَّ الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ تَرْجَمَةُ النَّظْمِ حَادِثٌ، لیکن وہ معنی جو لفظ کا ترجمہ ہے وہ حادث ہے، کن نظم لفظ ہی کی طرح، جس طریقے سے الفاظ حادث ہے ویسے ہی ان کا ترجمہ بھی حادث ہے۔ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ قِصَّةِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ، اس لیے کہ یہ ترجمہ جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اور ان کے بھائیوں کا قصے سے عبارت ہے۔ یعنی ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم نے جو آیت پڑھی اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، ہاں تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ بیان ہے۔ اس آیت سے ہم نے اس کو سمجھا، تو یہ جو ہم ترجمہ سمجھ رہے ہیں یہ حادث ہے۔ وعن فرعون وغرقہ، اسی طریقے سے فرعون اور اس کے ڈوبنے کا جو ذکر ہے جن آیتوں میں، تو وہ بھی حادث ہے۔ مثلا یہ دو مثال یہاں پر ذکر کی، اسی طریقے سے تمام آیتیں جو بھی ان کا ترجمہ ہے وہ حادث ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ حَادِثٌ، اور یہ تمام حادث ہے، یہ تمام کے تمام حادث ہے، یعنی حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ، فرعون اور اس کے ڈوبنے کا قصہ، یہ سب حادث ہے۔ ثم هو دال على امر اللہ تعالی ونہیہ وحکمہ وخبرہ، پھر یہ کلام لفظی دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ ہم نے کہا اقیموا الصلاۃ، آیت کی تلاوت کی، نماز قائم کرو، تو اس کی دلالت ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا آمر ہونا، یہ جو صفت ہے اس کی، یہ قدیم ہے۔ اسی طریقے سے نہیں، اس نے منع کیا کسی کام سے کہ تم چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اس طریقے کی جو آیتیں ہیں جن میں منع کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ناہی ہونا، منع کرنے والا ہونا، اس آیت کی دلالت اس پر ہو رہی کہ اللہ تعالیٰ منع کرنے والا ہے، ناہی ہے، تو یہ قدیم ہے۔ اسی طریقے سے اس نے کوئی حکم دیا کہ فلاں کام کرو، زکوٰۃ دو، تو اللہ تعالیٰ کا اس حکم کو کرنے والا ہونا، حکم دینے والا ہونا، یہ اس کی ایک صفت ہے، یہ قدیم ہے۔ اسی طریقے سے اس نے گزشتہ قومیں کی کوئی خبر دی کہ ایسا ایسا فلاں قوم کے ساتھ ہوا، جیسے یہاں پر بیان ہوا حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا قصہ، فرعون کے ڈوبنے کا قصہ، یہ سب جو ہے خبر کا بیان کرنا، یہ اس کی صفت ہے، یہ قدیم ہے۔ وَهُوَ قَدِيمٌ بِلَا رَيْبٍ عِندَنَا، تو یہ سب قدیم ہے بغیر کسی شک کے ہمارے نزدیک۔ فَتَنَبَّهْ لَهُ، تو اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ کلام لفظی جو ہے وہ حادث ہوتا ہے، اور جو کلام نفسی ہے وہ قدیم ہوتا ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا، یہاں پر معنی سے مراد کلام لفظی کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ معنی سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو یہاں تک یہ بتا دیا گیا کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا، نظم سے مراد کلام لفظی اور معنی سے مراد کلام نفسی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وَإِنَّمَا تُعْرَفُ أَحْكَامُ الشَّرْعِ بِمَعْرِفَةِ أَقْسَامِهِمَا، اب یہ کہتے ہیں کتاب، سنت، اجماع اور قیاس یہ اصول شرع ہیں۔ تو سب سے پہلے بحث ہو رہی ہے اصل اول کتاب پر، اور کتاب نام کس کا ہے؟ نظم اور معنی دونوں کا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام یہ جانے جاتے ہیں ان دونوں کے جاننے سے۔ کن دونوں کے جاننے سے؟ نظم اور معنی دونوں کی معرفت سے شریعت کے احکام کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اصل اول جو کتاب اللہ ہے
اس سے مراد نہ تو صرف نظم ہے نہ صرف معنی ہے، بلکہ دونوں کا مجموعہ۔ اب ان دونوں کے مجموعے کے اعتبار سے اس کی کچھ تقسیم بیان کی گئی ہے، تو ان تمام تقسیمات کو جان کر کے ہی احکام شرع کو جانا جا سکتا ہے۔ اب اس کی تقسیمات جو کی گئی ہیں وہ تقریباً 4 تقسیم کی گئی ہیں، اور 4 تقسیم کے ذریعے 20 اقسام حاصل ہوتے ہیں۔ تو نظم اور معنی دونوں کی 4 تقسیمات ذکر کی گئی۔ 4 تقسیمات کے ذریعے 20 اقسام حاصل ہوتے ہیں۔ ان 20 اقسام کے جاننے کے بعد ہی احکام شرع کو جانا جا سکتا ہے، یہی ماتن کہہ رہے ہیں۔ انما تعرف احکام الشرع بمعرفت اقسامہما، شریعت کے احکام کو جانا جاتا ہے ان دونوں کے اقسام کی معرفت سے، نظم اور معنی دونوں کے اقسام کی معرفت سے۔ اقسام سے مراد یہاں پر تقسیمات ہے، ان کی تقسیمات کی معرفت سے۔ شروع فی تقسیماتہ، یہ بیان شروع ہو رہا ہے کتاب کی تقسیمات کا۔ اے انما تعرف احکام الشرع من الحلال والحرام بمعرفت تقسیمات النظم والمعنی، مطلب یہ ہے کہ شریعت کے احکام یعنی حلال اور حرام ہونا یہ جانا جاتا ہے نظم اور معنی دونوں کی تقسیمات کو جان کر۔ فالاقسام بمعنی التقسیمات، تو مصنف کے قول میں جو آیا بمعرفت اقسامہما، یہاں پر اقسام سے مراد ہے تقسیمات۔ لأن ہا ہنا تقسیمات متعددۃ، اس لیے کہ اس مقام پر متعدد تقسیمات بیان کی جا رہی ہیں۔ وتحت کل تقسیم اقسام، اور ہر تقسیم کے تحت کچھ اقسام کا ذکر کیا گیا ہے۔ لا ان الکل اقسام متباینۃ، ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام اقسام متباینہ ہیں۔ متباینہ کا مطلب ہر قسم دوسرے کے خلاف ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ایک قسم پائی جائے تو دوسری قسم نہ پائی جائے، بلکہ جو 20 اقسام بیان کیے جائیں گے وہ الگ الگ تقسیم کے اقسام ہیں، ایک اعتبار سے اس کا کچھ اور نام ہے، دوسرے اعتبار سے اس کا کچھ اور نام ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ میں متعدد قسمیں جمع ہو جائیں، جیسے ایک لفظ ہے وہ اسم بھی ہے، معرب بھی ہے، معرفہ بھی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اسم بھی ہے، معرب بھی ہے، نکرہ بھی ہے، حالانکہ تینوں الگ الگ تقسیم ہیں۔ اسم کلمہ کی 3 قسموں میں سے ایک ہے، اور معرب یہ اسم کی قسموں میں سے ایک ہے، معرفہ نکرہ یہ بھی ایک دوسرے اعتبار سے اسم کی قسموں میں سے ایک ہے۔ تو متعدد اعتبار سے اگر کسی چیز کی چند قسمیں بیان کی جائیں تو وہ تمام اقسام متباین اقسام نہیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہو ہے کہ ان تمام قسموں میں تباین ہو کہ ایک قسم پائی جائے تو ایک قسم نہ پائی جائے، ایسا نہیں، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر چند قسمیں جمع ہو جائیں۔ جیسے میں نے مثال دی کہ ایک لفظ ہم بولیں زید، تو وہ اسم بھی ہے، معرفہ بھی ہے۔ ہم بولیں رجل، اسم بھی ہے، نکرہ بھی ہے، معرب بھی ہے۔ تو متعدد قسمیں ایک ہی جگہ جمع ہو سکتی ہیں۔ فالاقسام بمعنی التقسیمات، تو مصنف کی عبارت میں جو آیا اقسامہما کا لفظ، اس سے مراد تقسیمات ہے، اقسام تقسیمات کے معنی میں ہے۔
لأن ہا ہنا تقسیمات متعددۃ، اس لیے کہ یہاں پر متعدد تقسیمات ہیں، وتحت کل تقسیم اقسام، اور ہر تقسیم کے تحت چند قسمیں ہیں، لا ان الکل اقسام متباینۃ، ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام متباین اقسام ہیں بے نفسہا، بذات خود، ایسا نہیں کہ یہ قسمیں آپس میں ایک دوسرے کے متباین ہیں، بل تجتمع اقسام تقسیم مع اقسام تقسیم آخر، بلکہ ایک تقسیم کے اقسام دوسری تقسیم کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ وَإِنَّمَا قَالَ أَقْسَامَهُمَا وَلَمْ يَقُلْ أَقْسَامَهُ، اب یہ کہتے ہیں مصنف نے جو یہ کہا کہ احکام شرع کی معرفت ہوتی ہے ان دونوں کی تقسیم، ان دونوں کے اقسام کی معرفت سے، تو دونوں کے اقسام، تثنیہ کا لفظ کیوں بولا، اقسامہما کیوں کہا؟ اگر اقسامہ کہہ دیتے تو بات نہیں بنتی کیا؟ وہ بتایا کہ ہاں اقسامہما اس لیے کہا کہ دونوں سے مراد نظم اور معنی دونوں کی تقسیمات ہے، صرف نظم کی یا صرف معنی کی تقسیم مراد نہیں ہے۔ مصنف نے فرمایا اقسامہما ولم یقل اقسامہ تنبیہا علی ان منشأ التقسیم هو النظم والمعنی جمیعا، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ تقسیم کا منشا نظم اور معنی دونوں ہے، یعنی یہ جو تقسیمات ہیں وہ نظم اور معنی دونوں کی ہیں۔ فبعضهم على ان التقسیمات الثلاثة الاول للنظم والرابع للمعنی، یہ تو ایک قول ہوا جو راجح ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ چار تقسیمات میں سے جو پہلی تین تقسیمات ہیں وہ صرف نظم کی ہیں، اور جو چوتھی تقسیم ہے وہ معنی کی ہے۔ تو اقسامہما کہنے کا مطلب دونوں کی تقسیمات، یعنی پہلی والی تین نظم کی تقسیمات ہیں اور چوتھی والی جو ہے وہ معنی کی تقسیم ہے، یہ بعض نے کہا۔ اور ایک تیسرا قول ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ